ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں میں سے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نبوت کے گھرانے کے شہزادے ہیں اور ہمارے دلوں میں راج کرتے ہیں، اور ان کی محبت کے ساتھ ہم اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اور انہی کے جھنڈے کے نیچے، انہی کے جماعت کے نیچے اللہ ہمیں آخرت میں بھی شریک فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، آپ ان کو پیار کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لے کر پیار فرما رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے ان لی من الولد 10، میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت احدا منہم، میں نے ایک کو بھی کبھی اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس واقعے میں، اس حدیث میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، بچوں سے محبت، بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو گود میں لینا، یہ مستقل ایک سنت ہے۔ آج کل ایک تو یہ بڑا عجیب ذہن بنا ہوا ہے کہ بچوں کو گود میں لے کر پیار کریں گے تو جرمز لگ جائیں گے، جراثیم لگ جائیں گے، زیادہ اس کو پیار نہ کرو۔ ایک تو پتہ نہیں عجیب یہ کہاں سے آ گیا، اور دوسرا اگر کوئی پیار کرے اور محبت دے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی اعتدال ہونا چاہیے۔ اولاد سے محبت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، جیسے والدین کی خدمت یہ دین کا حصہ ہے، اولاد کی محبت یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان کو پیار کرنا، ان کو سینے سے لگانا، ان کو گود میں بٹھانا، ان کو اپنے اوپر سلا دینا، یہ سب ہمیں دین نے سکھایا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسوں کو پیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت کا مادہ نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ رحم دلی کی بات ہے۔ بعض باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو پیار بھی نہیں کرتے، ہر وقت گھر میں ایک ٹینس کا ماحول ہے، ایک سختی کا ماحول ہے، اور جب والد گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اولاد سہم جاتی ہے، اوہو اب تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور بعض مائیں ہوتی ہیں ان کا ایک عجیب رویہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک بات لکھی ہے کہ غصے میں مائیں پتہ نہیں اولاد کو کیا کچھ کہہ جاتی ہیں، اور پھر جب کل کو وہ ان کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد روتی پھرتی ہیں کہ دیکھو میری اولاد کو کیا ہوگی۔ تو زبانوں کو تو محفوظ رکھیں اپنی اولاد کے لیے۔ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ اس کی اولاد ہے، اور حدیث کے مطابق اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے سارے عمل منقطع ہوتے ہیں، صرف 3 رہ جاتے ہیں، ایک علم، ایک صدقہ جاری، اور تیسرا فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا کرے۔ تو بچپن میں اتنی محبت اور شفقت دی ہوگی تو دعا کرے گا نا۔ بچپن میں جب شفقت ہی نہیں دی، پیار ہی نہیں دیا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، چہرہ بگڑا ہوا، اور بچے کے سامنے خوف، باپ کی شبیہ اور تصویر بچے کے سامنے خوف سی ہوتی ہے۔ ایسے کتنے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ باپ کے خوف سے ان کے پیشاب نکل جاتے ہیں، بچیاں باپ کے خوف سے سامنے بیٹھتے ہوئے کتراتی ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ ہماری بچی تو ہمیں آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں یا اپنی برائی کر رہے ہیں؟ آپ کی بچی آپ کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے تو پھر
بچے کو ماں باپ کو دیکھنے کا اجر کیسے ملے گا؟ شفقت کی نگاہ سے دیکھنے کا اجر کیسے ملے گا؟ ایسا کیسے ماحول بنایا ہوا ہے؟ کیسے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے، ہمارا کنٹرول ہے۔ یاد رکھیں، یہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو ضائع کرنا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی شخصیت کو تنزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کل آپ کی ساری آنے والی نسلیں تنزل کا شکار ہوں گی، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سوچئے گا۔